ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و سلام، بڑائی، کبریائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق، داتا، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وانہ علیم بذات الصدور، بھی اسی کی ذات ہے۔ مختصر اور جامع اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ان لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ماہ مبارک کا یہ خطبہ جمعہ مبارک اول وقت کے اندر آ کر سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انسان کے جسم پر، ایک انسان کی کمزور سی ذات پر بہت سے احسانات ہیں کہ جن احسانات کا، جن نعمتوں کا انسان کبھی بھی شکریہ ادا کرنا چاہے تو کبھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ان بہت ساری نعمتوں میں سے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے مال و دولت کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے لیے نعمت ہے، لیکن کون سا انسان، کون سا شخص کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کا مصداق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، یہ مال انسان کے لیے، نیک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعم بالمال الصالح، وہ مال کے جو حلال طریقے کے ساتھ کمایا ہو، حرام طریقے سے کمایا جانے والا مال نہیں بلکہ حلال طریقے کے ساتھ، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس مال کو نعمت کہا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس کو نعمت قرار دیا، اسی کے برعکس نبی رحمت علیہ السلام نے اس کو فتنہ بھی قرار دیا۔ فرمایا میرے صحابہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي هِيَ الْمَالِ، اور جو میری امت کا فتنہ ہے وہ مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا کہ اگر وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے، خیر کے کاموں میں صرف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت بنا دیا اور فتنہ بھی بنایا۔ یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن اس مال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی پکڑ ہو جائے گی،
خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر سوال ہوگا. 2 سوال اس مال کے متعلق کیے جائیں گے. اے انسان، تو نے یہ مال کمایا کہاں سے تھا؟ تو نے یہ مال لگایا کہاں پہ؟ بتا کہ تو نے یہ مال کہاں پہ خرچ کیا ہے، تیرے پاس یہ مال کہاں سے آیا؟ بہت سے لوگ ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس مال کی وجہ سے وہ پکڑے جائیں گے. اللہ تعالی لوگوں کو مال کیوں دیتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مال و دولت دیا کہ جن کو بولنے کا سلیقہ نہیں، جن کو بولنے کی تمیز نہیں، جن کے اندر شعور نہیں، جن کے اندر فہم و فراست نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اربوں پتی بنا دیا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے ذہین، بڑے قابل اور بڑے فہم و فراست، تدبر و دانائی کے مالک وہ چند ٹکوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ مال کس بنیاد پہ دیتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس لیے مال دیتا ہے اللہ یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کس لیے دیتا ہے. آدمی کو آزمانے کے لیے دیتا ہے، آدمی کی آزمائش کے لیے دیتا ہے. معزز سامعین کرام، مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہونا بھی فتنہ ہے، ہونا بھی آزمائش ہے، جس کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے. اگر آدمی کے پاس آ گیا، آدمی نے اس کو غلط جگہ پہ خرچ کیا، آدمی نے فضولیات کے اندر اس کو صرف کیا تو یہ آزمائش ہے. آدمی ناکام ہو گیا، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو آدمی کامیاب ہو گیا. اور اگر مال نہیں ہے تو بہت سے لوگ مال نہ ہونے کی وجہ سے خالقی کائنات کے شکروں کے اوپر اتراتے ہیں. نبی رحمت علیہ السلام نے اس مال کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے امت مسلمہ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، بہت سارے طریقہ کار بتائے کہ جن کی وجہ سے امت مسلمہ اس مال کی تباہ کاریوں سے بچ جائے. معزز سامعین کرام، ان تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر رحمت کی اور ایک عمل بنایا جس کو صدقہ کہا جاتا ہے، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. صدقہ و زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ انسان کی ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کے اوپر اس کی مال کی وجہ سے جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، انسان اپنے مال کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کا شکار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو ان سے محفوظ فرما دیا. انسان جب اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا مال کم نہیں ہو جائے. اگر میں صدقہ دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کی نفی کی، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال. کائنات کے لوگوں کہ جو صدقہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اندر راستے کے اندر خرچ کرنا ہوتا ہے، یہ مال کو کم نہیں کرتا. ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کے اندر کتنی حقیقت ہے. معزز سامعین کرام، 2 آدمی ہیں، ان کے پاس 10,000 روپیہ دونوں کے پاس موجود ہیں. بظاہر ایک آدمی نے اگر 1,000 روپے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا مال کم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہو، وہ آدمی بہت بڑی مصیبت کا شکار ہونے والا ہو، لیکن اس صدقے کی وجہ سے کہ اس نے 1,000 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مصیبت سے بچا لے کہ جس میں اس کا 10-15 ہزار روپیہ خرچ ہو جائے. اب آدمی سوچے کہ اس کا مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا.
अब अगर एक आदमी एक बंदे को लाख रुपया देता है, उसे कुछ भी नहीं कहता, दूसरे आदमी को 5 लाख देता है, उसकी टांग तोड़ देता है। अब बज़ाहिर यूं नजर आ रहा है कि जिसको 1 लाख रुपया मिला उसको कम मिला, जिसको 5 लाख मिले हैं उसको तो बहुत ज्यादा मिले हैं, उसकी टांग भी टूट गई है। और अगर आदमी सोचे टांग एक ऐसी चीज है जो 10 लाख की भी नहीं मिलती, 20 लाख की भी नहीं मिलती, सदका ये काम करता है जैसा कि एक आदमी उसकी टांग टूट गई है, बज़ाहिर उसको ज्यादा रकम मिली है, लेकिन हकीकत ये है उसका नुकसान ज्यादा हुआ है। जिसको 1 लाख मिला है उसका नुकसान कम हुआ है। सदका ये काम करता है कि इंसान को मुसीबत से बचा लेता है। एक आदमी है, उसके बेटे के ऊपर बीमारी आने वाली है, उसने अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर पैसों को खर्च किया, कोई अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च की कोई चीज, तो उसका बेटा बीमारी से बच जाता है, जिसकी वजह से वो 1000 रुपये उसने खर्च किया है, तो उसका 20 लाख जो उसके बेटे पे लगना था अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। माल कम हुआ या ज्यादा हुआ? नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह के अंदर एक बंदा आएगा, अल्लाह ताला उसके सामने एक बहुत बड़ी नेकी पेश करेगा। बंदा कहेगा अल्लाह ये क्या चीज है, ये कौन सी नेकी है कि जो आप मुझे मेरे सामने पेश कर रहे हैं, मैंने तो ऐसी कोई नेकी दुनिया में की ही नहीं। अल्लाह कहेंगे ये फलां वक्त तूने अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर एक खजूर सदका की, अल्लाह के रास्ते में खजूर सदका में दी थी। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा खजूर अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर एक सदका करता है, अल्लाह ताला उसको अपनी हथेली के अंदर ले लेते हैं, अल्लाह ताला उसकी परवरिश करते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं, अल्लाह ताला उसको बढ़ाते रहते हैं हत्ता कि क़यामत आ जाती है। और नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हत्ता तकून मिस्ल जबल, यहाँ तक कि वो उसकी एक खजूर एक पहाड़ की मंजिल बन जाती है। अल्लाह ताला उसको इतना बढ़ाते हैं जो एक पहाड़ जितनी बन जाती है। क़यामत का दिन होता है, इंसान कहेगा अल्लाह मैंने तो कोई नेकी की नहीं, अल्लाह फरमाएंगे ये तेरी वो खजूर है कि तूने अल्लाह के रास्ते में सदके में दी थी, मैंने उसको इतना बढ़ाया, इतना बड़ा किया, आज इसको मैंने एक पहाड़ भी इतना बड़ा कर दिया है। और सामईन किराम, कोई भी चीज इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे एक कुआं है जिसके अंदर पानी मौजूद हो, वो इस्तेमाल होता रहे, वो चलता रहे, लोग उससे पानी लेते रहे तो वो सही ठीक रहता है। आप 2 गाड़ियां लें, एक को खड़ी कर दें, दूसरी के ऊपर सफर किया करें, 2 साल बाद आप देखें जिस गाड़ी के ऊपर आप सफर कर रहे हैं वो अच्छी हालत में होगी, उसकी निस्बत से जो आपने सिर्फ खड़ी की है वो तो बेकार हो जाएगी। ये जो ज़कात है, ये जो सदका है, अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर खर्च करना है, ये इंसान के माल को तरोताज़ा रखता है। इंसान के माल, ज़कात का माना है पाक करना, और ज़कात हमारे माल को हराम से, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमारे माल के अंदर कमी हो जाती है, हलाल तरीके से नहीं आता, इंसान की गलतियों की वजह से उसके माल के अंदर जो कुछ निजासत पाई जाती है, ये सदका, ये अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर ज़कात देना उसको पाक कर देता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, सदका इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमारे दिल के अंदर ये जो बात आती है ना कि सदका माल को कम कर देता है, इसको हमने अपने दिल से निकालना है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल यूं देता हूं। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला, सही बुखारी में ये वाक़या मौजूद है, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक इलाके के अंदर भेजा कि ऐ मुआज़ जाओ लोगों से ज़कात इकट्ठी करो। तो सय्यदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इलाके के अंदर गए, सब लोगों से ज़कात ले ली। तो लोगों ने बताया कि फलां एक बुजुर्ग है, वो फलां बस्ती में रहता है, उसके पास काफी सारे ऊंट हैं, आप उनके पास जाएं और उनसे भी ज़कात लें। जब सय्यदना मुआज़ उनके पास गए ना, तो सय्यदना मुआज़ ने फरमाया कि मैं ज़कात लेने आया हूँ। तो उसने पूछा कहाँ से आए हो, किसने भेजा है? नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया, कहा आका कायनात ने भेजा है। तो आदमी बहुत खुश हुआ, उसने कहा ये तो मेरे लिए एजाज की बात है, ये मेरा माल खड़ा है, आप इसका हिसाब लगाएं, जितनी ज़कात बनती है ले लें। तो ज़कात का ना एक निसाब मुकर्रर होता है। मिसाल के तौर पे अगर 4 ऊँट हैं तो ज़कात नहीं होती, 5 ऊँट हो तो 1 बकरी, 10 हो
تو 2 بکریاں, 15 ہوں تو 3, 20 ہوں تو 4 بکریاں, پھر جیسے 25 ہوتے ہیں پھر ایک بنت مخاض ہوتی ہے, پھر جیسے آگے 35 ہوتے ہیں پھر بنت ربون آ جاتی ہے. بنت مخاض کہتے ہیں 1 سال کی اونٹنی کو, اور بنت ربون کہتے ہیں 2 سال کی مادہ اونٹنی کو. نبی رحمت علیہ السلام نے سیدنا معاذ کو بھیجا, انہوں نے حساب لگایا تو اس کے مال سے نا ایک بنت مخاض بنی, یعنی زیادہ سے زیادہ آپ یوں سمجھے کہ 35 سے زیادہ اس کے پاس اونٹ موجود نہیں تھے. اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 35 اونٹ تھے, 35 اونٹ بھی نہیں تھے. اس کے مال میں صرف 1 سال کی مادہ اونٹ کی زکات پڑی. تو جب سیدنا معاذ نے وہ نکالی تو وہ آدمی کہنے لگا, یار مجھے تو نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے, میرا دل نہیں چاہتا کہ تجھے ایک سال کی اونٹنی دوں, تو یوں کر تو 3 سال کی اونٹنی لے جا, تو حقہ لے جا میرے سے, تو یہ بڑی اونٹنی آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا. تو روایت کے اندر موجود ہے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 یا 3 سال بعد اس آدمی کے پاس دوبارہ زکات لینے کے لیے گئے. تو اس نے کہا یہ میرا مال کھڑا ہے, تم حساب لگا لو, جتنا میرے مال سے زکات کی یعنی کہ جتنے اونٹ نکلتے ہیں لے لو اور لے جاؤ. تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مال کا حساب لگایا 2 یا 3 سال بعد, تو 30 حقے اس کی زکات نکلی. 30 حقے 30 کو 50 کے ساتھ ضرب دیں, کم از کم 1500 اونٹ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتائیں, یہ دیکھیں اس نے ایک زکات یعنی 1 اونٹنی دی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو اتنا بڑھایا. بظاہر تو یوں ہی نظر آ رہا ہے نا کہ مال کم ہو گیا, اس کے اونٹوں میں سے 1 اونٹ چلا گیا ہے تو مال تو کم ہو گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اندر کمی نہیں کرتا. تو یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے اندر اس کو 1500 سے زائد اونٹوں سے نواز دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ نبی رحمت علیہ السلام کے فرمان کی حقیقت کہ ما نقص صدقۃ من مال. آئے سورۃ القلم کے اندر آپ نے وہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا کہ جو 3 بھائی تھے, ان کا بوڑھا باپ تھا تو وہ صدقہ دیا کرتا تھا اللہ کے راستے میں. جب بھی اناج نکلنا اس نے اللہ کے راستے کے اندر غریبوں فقیروں کو دینا. اور جو 3 بیٹے تھے نا, انہوں نے چلاکی دکھائی, انہوں نے کہا ہمارا باپ تو بوڑھا تھا, اس کو کس بات کا علم ہے, مال کم ہو جاتا ہے لوگوں کو دینے سے. انہوں نے ایک کا کیا کہ ہم نکلیں گے صبح اندھیرے نکلیں گے تو ہم غریبوں اور فقیروں کے آنے سے پہلے ہم اپنے مال کو بچا کے اپنے گھروں میں لے جائیں گے, کسی کو نہیں دیں گے. تو وہ اندھیرے میں نکلے, چھپتے چھپاتے گئے, جب دیکھا تو ان کا باپ جل کے راک ہو چکا تھا. اب بتائیں کہ ان کا باپ اللہ کے راستے کے اندر وہ اناج سے کچھ چیزیں نکالتا جس کی وجہ سے اس کا پورا باپ محفوظ تھا. آج انہوں نے صرف نیت کے اندر بگاڑ پیدا کیا اور یہ سوچا کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ نے پورا باپ جلا دیا. اب آپ سوچیں مال زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے زکات دینے سے؟ معزز سامعین کرام, یہ ابہام تو دور کریں اپنے ذہن سے کہ زکات اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی آتی ہے. یہ بات نہیں, آقا نے فرمایا کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر مال دینے سے کمی واقع ہوتی نہیں ہے. ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے, آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور پیغمبر قسم اٹھا رہے ہیں. اور یہ صدقہ و زکات دینے کے بہت سارے فائدے ہیں. پہلا فائدہ سنیے, جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر صدقہ و زکات دیتا ہے وہ فرشتوں کی دعا کا مستحق بنتا ہے. فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے, اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. جو فرشتوں کو نبی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتے وہ کرتے ہیں. اب ایک آدمی ہے, اس کو آپ حکم دیں کہ میرے سے پیسے مانگو تو آدمی اس کو خود دے گا پیسے. ایک آدمی یہ کام چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ اچھائی ہو, اس قاصد کے اس کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہو, وہ ایک قاصد کو اس کے پاس بھیجے اور وہ کام تو وہ کرے گا. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا صبح ہوتی ہے 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں, اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا, اللہ جو آدمی تیرے راستے کے اندر مال خرچ کر رہا ہے, جو آدمی تیرے راستے کے اندر اشیاء کو دے رہا ہے, اعطی منفقا خلفا, اللہ تو اس کو بھی عطا کر.
خرچ کرنے والے کو عطا کر۔ اس کے ساتھ دوسرا طریقہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اللہ جو مال کو روکے ہوئے ہے تو بھی اس سے روک لے، اللہ یہ جو مال کو روکے ہوئے ہے تو بھی اس سے اپنی اشیاء کو، اپنی نعمتوں کو روک لے۔ آج ہمارے اندر المیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال کی محبت ہے انسان کے دل کے اندر رکھی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے جو جیبیں ہیں نا وہ بھی ہم نے دل کے اوپر لگائی ہیں۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر کوئی چیز خرچ کرنے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے تو سب سے چھوٹا نوٹ نکالتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگتا ہے تو اللہ کو کہتا ہے اللہ مجھے بے حساب و کتاب دے دے، اللہ بغیر حساب کے جنت دے دے۔ اور آپ اپنے لیے بغیر حساب کے جنت طلب کرتے ہیں اللہ سے، اور جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر سب سے چھوٹا گن گن کے دیتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اے اسماء اس تھیلی کا منہ کھول اور اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دے، اگر اللہ ہماری نیکیوں کو گننے پہ آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے راستے کے اندر جو توفیق کو خرچ کر سکتا۔ جو صحابہ تھے وہ تو اپنی ذات کو پیچھے کر لیتے تھے اور اپنی ذات کے حقوق کو پیچھے چھوڑتے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو آگے رکھتے، مقدم رکھتے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میرے پاس بہت مال تھا گھر کے اندر، میں نے نبی رحمت علیہ السلام نے کہا مال چاہیے، سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں گھر میں گیا، میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نکلوں گا، گھر میں گیا مال کے 2 حصے کیے، آدھا پیغمبر علیہ السلام کو لا کے دیا اور آدھا گھر میں چھوڑ آیا۔ پیغمبر نے پوچھا نبی رحمت فرماتے ہیں عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کا آدھا مال لے آیا۔ سوچ رہے تھے کہ آج میں سیدنا ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن جب سیدنا ابوبکر صدیق آئے تو نبی رحمت علیہ السلام نے دور سے پوچھا ابوبکر کیا چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا، سارا مال لے آیا ہوں۔ آپ سوچیں کہ انسان کی ذات کے حقوق نہیں ہیں، گھر والوں کو ضرورت نہیں ہے، انہوں نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس کے اوپر عمل کیا کہ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابن آدم انفق، اے ابن آدم تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، انفق علیہ تیرے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ہم مال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کہا۔ کیا کہا؟ قرض۔ قرض ایسی چیز ہے بھائیوں اگر ایک انسان کے ذمہ ہو نا تو انسان کو بھی معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی ہو شہید ہو اس کے ذمہ قرض ہو تو اس کو وہ بھی معاف نہیں۔ شہید کو تو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے کیا وہ تم کو قرض نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرض ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں اس کا نعمت بدل ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہو اور تم محروم رہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا نعمت بدل عطا ہی نہ کرے۔ آج انسان دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ یار اس نے فلاں وقت میرے سے نیکی کی تھی، میرا بھی حق بنتا ہے کہ آج اس سے نیکی کروں۔ کیا خالق کائنات اس کے اندر غیرت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بڑا باحیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا نعمت بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو، اس صدقے کو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بنایا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ، جو تمہارے مریض ہیں، جو تمہاری بیماریاں ہیں، اس کا علاج، ان کا علاج تم صدقے سے کرو۔ ان کا علاج کس سے کرو؟ صدقے سے۔ امام صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سیرۃ اعلام النبلاء کے اندر ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے ابن شقیق نے بتایا، اور ابن شقیق کہتے ہیں مجھے ابن مبارک نے بتایا
کہ ایک آدمی تھا جس کے گھٹنے کے اندر 7 سال سے درد تھا، بہت علاج کروایا، اس کو آرام ہی نہیں آ رہا تھا۔ کسی اللہ کے بندے نے اس کو مشورہ دیا، بھائی جان آپ صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر نا کوئی پانی کا کنواں کھلوا دیں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، ایک راستہ تلاش کیا، لوگوں کو ادھر اس راستے پہ لوگوں کا بہت آنا جانا تھا لیکن پانی موجود نہیں تھا، لوگوں کو ضرورت تھی، مشکل تھی، پریشانی تھی، کنواں کھلوا دیا۔ تو یوں ہوا کہ اس آدمی کا گھٹنے کا درد جیسے ہی اس نے کنواں کھلوایا ویسے ہی ٹھیک ہو۔ اور مولانا عبد المالک مجاہد علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سنہرے اوراق کے اندر ایک واقعہ نقل کیا۔ ایک عربی عورت تھی، اس کو کینسر تھا، بہت مالدار تھی، اس نے خادمہ ملیشیا سے نا بلوائی اپنی خدمت کے لیے۔ تو اس نے دیکھا کہ جو اس کی خادمہ آئی ہے نا ملیشیا سے، تو وہ بڑی پریشان رہتی تھی، اس کی روتی تھی چپ چپ کے۔ اس نے 2 دن بعد پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا 20-25 دن ہوئے تھے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا تو مجھے ایک ویزا آ گیا، میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، تو میں نے کہا یہ سنہری موقع ہے، اس کو ہاتھ سے جانے مت دیا جائے، میں اپنا بیٹا کسی کو دے کے آئی ہوں، اب مجھے وہ یاد آتا ہے تو میں روتی ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ اسی وقت اپنے گھر واپس جاؤ، میں تمہیں ٹکٹ بھی کروا کے دیتی ہوں، تمہیں 2 سال تک ہر مہینے تمہارے گھر میں تنخواہ دیا کروں گی، جب تمہارا بچہ بڑا ہو جائے تم اس کو دودھ پلاؤ، بڑا ہو جائے پھر آپ نے میرے پاس آنا ہے، ابھی چلی جاؤ۔ وہ عورت کے اوپر خرچ کیا، اس عربی عورت نے کینسر کے مرض کے اندر مبتلا تھی۔ مولانا عبد المالک مجاہد لکھتے ہیں کہ 1 ہفتے بعد اس عورت نے جا کے اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں، اپنا چیک اپ کروایا، ڈاکٹر حیران ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو تو کینسر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کس کی برکات ہے؟ یہ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے، دعوا اللہ بالصدقہ، فرمایا فإن الصدقہ لتطفئ غضب الرب، جو صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ جو صدقہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا وتدفع میتۃ السوء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بندہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر دے گا، وتدفع میتۃ السوء، اللہ اسے بری موت سے بچا لے گا۔ سامعین کرام، انسان کا خاتمہ جس عمل پہ ہوتا ہے اسی عمل پہ قیامت کے لیے اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی دیہاتی آیا تو اس نے پوچھا کہ کوئی عمل بتا دے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو فرمایا تم نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ اور زکوٰۃ ادا کر، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی جیسے آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا میرے صحابہ اس فلاں آدمی کو دیکھ لو، اگر جس طرح اس نے کہا ہے اس نے ویسے ہی کیا تو سمجھ لو کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ 2 اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی رکن بنائے ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک روزہ۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج رسول اللہ۔ ایک نیکی کے اوپر جب آدمی عمل کرتا ہے نا تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے، لیکن اگر بیک وقت 2 اسلام کے رکنوں کے اوپر انسان عمل کرے تو کیا اللہ کو پسند نہیں آئے گا؟ ایک اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماہ مقدس عطا کیا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر توفیق دی ہو تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ بیک وقت اسلام کے 2 رکنوں کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کا آخری فرمان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی کے پاس فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو آدمی کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے دل کے اندر کیا خواہش آتی ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں تیرے راستے کے اندر صدقہ کروں، اللہ بس اب مہلت دے دے، میں تیرے راستے کے اندر مال خرچ کروں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اس کی اس خواہش کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب غرغرہ آنے سے پہلے انسان نے جو خرچ کر دیا اس کا فائدہ ہے، وقت مہلت نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مال کی وجہ سے قیامت کے دن جو خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر جو سوال ہونے ہیں ان کے اوپر ہماری پکڑ ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس حال میں رکھا ہے اللہ شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔